Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج 7 ذی الحج جمعہ کے دن کا ایک ایسا پاورفل وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ 1 سال بعد یہ موقع آتا ہے، خدا را اس موقع کو ضائع نہ کرنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 ذی الحج جمعہ کے دن کا ایسا پاورفل وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ 1 سال بعد یہ موقع آتا ہے، خدا را اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 ذی الحج جمعہ کا دن ہے اور آپ سب کو ذی الحج کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ ناظرین، اس جمعہ کو یہ عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے وظیفہ پڑھتے ہی ملے گا۔ انشاءاللہ ایسا پاورفل وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ 1 سال بعد یہ موقع آتا ہے، 1 سال بعد یہ دن آتا ہے۔ آج ذی الحج کے پہلے جمعہ کو یہ وظیفہ کر کے قسمت کو بدل لو۔ ماہ ذی الحج کے پہلے جمعہ کے دن جو بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ کی جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، الماری خالی ہے، بالکل کنگال ہو چکے ہیں، فقیر ہو چکے ہیں، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے بالکل دل چھوٹا نہیں کرنا۔ بس آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے، ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر مجھے دعا دو گے۔ آج تمام ناظرین کو مجرب وظیفہ بتاؤں گا، جیسے پڑھتے ہی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رزق دولت کے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے، یہ عمل پڑھتے ہی تمام حاجتیں مرادیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی اور پورا سال دولت برستی رہے گی، پیسہ برستا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں پیسہ بنا موسم کے بارش کی طرح آپ پر برسے تو آج موقع ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ پورے 1 سال بعد یہ دن آتا ہے، ذی الحج کا پہلا جمعہ آتا ہے۔ اگر آپ کے دن آپ نے کسی بھی طرح یہ وظیفہ نہ پڑھا تو پورا سال بھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر اگلے سال ذی الحج کا جو پہلا جمعہ آئے گا اس میں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکیں گے۔ تو آج موقع ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں آپ بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج 7 ذی الحج جمعہ کا دن ہے، 14 جون 2024۔ آج آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جس جگہ بھی بیٹھ کر میری یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اسی جگہ پر بیٹھے پہلے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا، وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لینا، سمجھ کر فوراً کوشش کرنا کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اس وقت بنا سستی کیے، بنا بہانہ بنائے کام پر لگ جائیں، تو ساتھ میں یہ وظیفہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جو چاہو آپ لوگ دن میں 2-3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ صبح ایک بار پڑھ لیں، دوپہر میں پڑھ لیں یا شام میں ایک بار پڑھ لیں۔ یہ عمل ایک آدھے منٹ کا ہے، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت مرادیں وظیفہ کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک نے چاہا تو ضرور پوری ہو جائیں گی۔ اگر سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو خالی جھولیاں فوراً سے بھر جائیں گی۔ آپ لوگ اپنے دل میں تھوڑا سا وسوسہ مت رکھنا کہ یہ وظیفہ پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اس طرح کا سوال اپنے ذہن میں مت رکھنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو بھی ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، آئیں اب جان لیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ آپ لوگ جس جگہ موجود ہیں سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینا۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد، اپنی جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے اسباب چاہتی ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، تو نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، الغرض
کوئی بھی آپ کا مقصد ہو آپ نے اس کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور آدھے 1 منٹ کا یہ عمل جو ہے ایک ہی وقت میں آپ نے پڑھنا ہے، ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بھی بات چیت ہرگز نہیں کرنی، پوری توجہ اور دھیان سے آپ نے صرف اور صرف وظیفہ پڑھنے پر لگانا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آسان سے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ بڑے ہی آسان کلمات ہیں کہ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ والغفور الرحیم، بہت ہی مختصر اور طاقتور کلمات ہیں۔ ان کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، تو توجہ کیجئے۔ لا الہ الا اللہ هو الغفور الرحیم، ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ هو الغفور الرحیم۔ اسی طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں تو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ وہ دونوں وظائف کون سے ہیں یہ سمجھ لیں کہ کس طرح پڑھنے ہیں، کس ترتیب سے پڑھنے ہیں یہ بھی سمجھ لیں، اور 2 اسماء مبارک کہ یا سلام یا اللہ۔ یا سلام کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحمتیں برکتیں اور سلامتی عطا فرمائے تو آج 7 ذی الحج جمعہ کے دن یا سلام یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لو۔ یا سلام یا اللہ ایک بار ہو گیا، تو اسی طرح یا سلام یا اللہ کو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں تو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا سلام یا اللہ کو اچھی طرح گن کر 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تو تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے کہ وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بڑی ہی مجرب کلمات ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور تو آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں تو آپ نے اس کو پڑھنا کتنی مرتبہ ہے کہ آپ نے اس کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جیسے 21 مرتبہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد فوری طور پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ تو آج 7 ذی الحج جمعہ کے دن کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ 7 ذی الحج جمعہ کے دن باوضو مصلی پر آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک مرتبہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 3 بار لا الہ الا اللہ هو الغفور الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 7 مرتبہ یا سلام یا اللہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں تیسرے نمبر پر 21 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھ لیں تو فوراً ہاتھ اٹھا کر جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگے گا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظیفہ پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے سب سے مؤثر نیت بات آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، جب وہ گناہوں کی پکڑ میں ہو جائے نہ تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ ہی اس کا کوئی وظیفہ کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کر دیں کہ مولا کریم آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھا ہوں، آج ہماری حاجت کو پوری فرما اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی گھر میں رہے۔ تو سچے دل سے آپ نے توبہ کرنی ہے۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیں گے کہ میرا رب جو ہے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اتنے نوازے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال، دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اپنے بھائیوں کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.